اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین هو خیر الناصر و معین۔ قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ قرآن کریم میں خداوند کریم جو ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو توڑ دیتے ہیں جس کے وصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک برا کر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ پہ ان پہ لعنت کی ہے۔ یعنی ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں سے قاطع تعلق کر لیتا ہے، انسان کو اس کے قریب نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے 3 مقامات پہ ان پہ لعنت کی ہے۔ تو آج کا موضوع یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنے کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، کیا فائدہ ہے، اور رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینے کا کیا نقصان ہے۔ ایک کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں اور ایک کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھیں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، اگر کوئی مشکل میں ہوں، کوئی مصیبت میں ہوں تو ان کی مدد کریں، مالی مدد کریں، دوسری مدد کریں، جو بھی مدد کریں۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ رشتہ داروں کی مدد کرنے کا ثواب دوسروں کی مدد کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ایک غیر کو صدقہ دیتا ہے اس کا کوئی اور ثواب ہے، لیکن رشتہ دار کو اگر صدقہ دیتا ہے تو اس کا زیادہ ثواب۔ حتیٰ کہ رسول خدا سے ایک روایت حدیث مروی ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں الصدقۃ بعشر، کہ صدقے کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، والقرض بثمانیۃ عشر، اور قرض کا کیا ہے 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ جو کسی کی مدد کرنا ہے اس کا ثواب جو ہے 20 گنا ہے، اور صلہ رحمی کا ثواب کیا ہے 24 گنا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ ثواب صلہ رحمی کا ہے۔ اسی طرح جو قطع رحمی ہے اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ایک دفعہ امیر المومنین خطبہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ بک من الذنوب التی تعجل الفنا، پروردگارہ میں ایسے گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو موت کو قریب کر دیتے ہیں۔ تو ابن قوہ نے یہ پوچھا اے امیر المومنین، کیا کچھ ایسے گناہ ہیں جو موت کو قریب کر دیتے ہیں؟ تو اس وقت امیر المومنین نے ایک حدیث بیان کی جس میں ایک جملہ امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو آپس میں مل کے رہتے ہیں، یعنی وہ خاندان جو آپس میں مل کے رہتا ہے، اگرچہ فی نفس ہی وہ فاجر کیوں نہیں ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ہمیشہ مل کے رہتے ہیں تو خداوند کریم 2 چیزیں ان کو عطا کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ اور وہ قوم جو فی نفس ہی تو متقی ہیں، نیک ہیں، یعنی ایک آدمی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن ایسا خاندان ہے کہ آپس میں انہوں نے تعلقات قطع کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے جوانوں میں جلدی موت دیتا ہے، یعنی ایسے خاندان کے جوان جلدی مرتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز انہوں نے بیان کی تھی کہ ایسے خاندان میں تنگ دستی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ امیر بھی ہیں لیکن اگر انہوں نے قطع تعلق شروع کر دیا تو ایک دن ان کی دولت کیا غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ یہ حدیث کے جملے۔ تو لہٰذا انسان کو رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کے نہیں رکھنے چاہیے، جو توڑے گا اس کا یہ نقصان ہوگا، اور جو جوڑے گا رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ بعض اوقات امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ میرا وہ بھائی ہے، میں تو اس سے تعلقات جوڑتا ہوں لیکن وہ توڑ دیتا ہے، میں جتنا اس کے قریب ہوتا اتنا مجھ سے دور ہو جاتا تھا کہ اب تو مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ہی تعلق کی وجہ سے اللہ نے تم لوگوں کو بچایا ہوا ہے، اگر تو بھی اس سے تعلق توڑ لیتا تو تم دونوں کی موت آ جاتی۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلۃ الارحام تزکی الاعمال وتمنع الاموال، کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا
یہ اعمال کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اعمال کو پاکیزہ کر دیتا ہے؟ دیکھو یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف عمل صالح ہی جاتا ہے، یعنی ہر نماز اللہ کی طرف نہیں جاتی، وہی نماز اللہ کی طرف جائے گی جو صالح ہو، جو پاک و پاکیزہ ہو۔ تو یہاں کیا ہے کہ بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں، اس کی تمام شرائط کو مد نظر نہیں رکھتے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن وہ افراد جو رشتہ داروں سے اچھا تعلق قائم کرتے ہیں، وہ کمی بیشی کیا ہے ان سے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، یہ تزکی اور اعمال، وہ اعمال کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔